بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کو آج دنیا یاد کرتی ہے، بڑے بڑے علماء ان کو یاد کرتے ہیں۔ وہ چھوٹے سے تھے اور ان کے والد کا سایہ سر سے چلا گیا۔ ان کی ماں نے دیکھا میرا بیٹا چھوٹا ہے، اب یہ اس کے سر پہ والد کا سایہ نہیں ہے، یہ باہر گلیوں میں جائے گا، دوستوں کے ساتھ ملے گا، اور برے دوست اگر اس کو مل گئے تو یہ خراب ہو جائے گا۔ اور اس کی والد کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا اللہ کا ولی بنے، میرا بیٹا اللہ والا بنے۔ وہ ماں کیا کرتی ہے، وہ کسی سے پوچھتی ہے قریب کوئی اللہ والے رہتے ہیں یا کوئی اچھا مدرسہ ہے، اسے کوئی بتاتا ہے قریب ایک مدرسہ ہے، وہاں ایک اللہ والے بھی رہتے ہیں۔ ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو پکڑ کے لے جاتی ہے اور وہاں جا کے پردے میں ان سے کہتی ہے حضرت یہ میرا بیٹا ہے، ہماری یہ تمنا ہے، اس کے والد کی بھی یہ تمنا تھی کہ میرا بیٹا اللہ کا ولی بنے، میرا بیٹا اللہ والا بنے۔ میں آپ کے حوالے اس کو کر کے جا رہی ہوں، اور یہ میرے ساتھ وعدہ کیجئے آپ نے تب تک اس کو چھٹی نہیں دینی جب تک یہ اللہ کا ولی نہ بن جائے۔ اب کیا ہوتا ہے، ماں ان کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ 1 مہینہ گزرتا ہے، 2 مہینے گزرتے ہیں، 3 مہینے کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ اپنے استاد کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے استاد جی مجھے اپنی ماں کی بڑی یاد آ رہی ہے، مجھے چھٹی دے دیجئے، میں شام کو واپس آ جاؤں گا۔ ان کے استاد نے دل میں سوچا، ان اللہ والے نے دل میں سوچا اگر میں اس کو چھٹی دے دیتا ہوں اس کی ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جائے گا، اگر چھٹی نہیں دیتا اس بچے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا کہ کہا بیٹا میں آپ کو سبق دیتا ہوں، اگر وہ آپ سبق یاد کر کے مجھے سنا دیتے ہیں میں آپ کو چھٹی دے دوں گا۔ اب استاد نے کیا کیا، وہ بچہ جو 1 صفحہ یاد کرتا تھا استاد نے 6 صفحے سبق دے دیا، 1 ہفتے کا سبق دے دیا۔ جب وہ بچہ کلاس میں لے کے بیٹھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے سبق کتنا زیادہ ہے، وہ کتاب کو بند کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے یا اللہ آپ تو دیکھتے ہیں استاد جی سمجھتے ہیں یہ رات کو سو جاتا ہے، میں رات کو سر سرانے کے نیچے رکھ کے روتا رہتا ہوں، ماں مجھے یاد آتی ہے، ماں کا پیار مجھے یاد آتا ہے۔ اے اللہ استاد جی نے جو سبق دیا ہے اب اگر میں دوبارہ جاؤں گا اور سبق کم کراؤں گا یہ تو بے ادبی ہے اور بے ادب بچہ کبھی نہیں پڑھ سکتا۔ اے اللہ مجھے آپ سبق یاد کروا دیجئے، اللہ میرے لیے مشکل ہے، آپ کے لیے کروانا مشکل نہیں ہے۔ وہ بچہ رو رو کے دعائیں کرتا ہے، جب دعا مکمل کر کے سبق یاد کرنا شروع کرتا ہے، سچا واقعہ ہے کہ وہ بچہ وہ سبق جو 1 ہفتے کا تھا وہ 1 دن میں بچہ یاد کر لیتا ہے۔ سبق یاد کر کے جب استاد کے پاس جاتا ہے، استاد سوچتے ہیں غلطی آئے گی واپس بھیج دوں گا، جب وہ سبق سنتے ہیں اس کو وہ سارا سبق بغیر اٹکن کے یاد ہوتا ہے۔ وہ سمجھ گئے یہ معاملہ کچھ اور ہے، اس بچے کو چھٹی دے دیتے ہیں۔ وہ بچہ خوشی میں اچھلتا ہوا کودتا ہوا جاتا ہے، میں ماں کو یوں کہوں گا، میں ماں کو یہ کہوں گا کہ یہ بنائیں، ماں کو چھپ کے آواز دوں گا، ماں سے یہ باتیں کروں گا، بڑی پلاننگ کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ جب گھر کے دروازے پہ پہنچتا ہے، گھر کے دروازے پہ پہنچتا ہے، دستک دیتا ہے، آواز نہیں آتی، دوسری دفعہ دستک دیتا ہے، آواز نہیں آتی، پھر تیسری دفعہ دستک دیتا ہے، آواز آتی ہے، کون ہے؟ یہ بچہ کہتا ہے اماں میں آپ کا بایزید ہوں۔ ماں اندر سے کہتی ہے کون بایزید؟ میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ دیکھیے ماں کا دل دیکھیے،
ماں کتنے بڑے دل والی تھی، کتنے بڑے حوصلے والی تھی۔ ماں نے کہا میرا بیٹا تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اللہ کی کرنی کیا ہوتا ہے، وہ بچہ کھڑے ہو کے دروازے پہ روتا رہتا ہے، ماں دروازہ نہیں کھولتی، وہ بچہ اسی طرح واپس مدرسے چلا جاتا ہے۔ استاد اس کے دیکھتے ہیں، آنکھیں سرخ ہیں، بچے کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ پاس بلاتے ہیں، تھوڑا لاڈ کر کے کہتے ہیں بیٹا کیا ہوا؟ آپ ہنستے مسکراتے گئے تھے اور روتے ہوئے لوٹے ہیں۔ وہ کہتا ہے استاد جی میرے ساتھ 2 وعدے کیجئے۔ جی کیا وعدہ کرنا ہے؟ ایک، آپ نے مجھے تب تک چھٹی نہیں دینی جب میرے ماں باپ کا ارمان پورا نہ ہو جائے، اور دوسرا آپ نے میرے والدہ کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ میری ماں کو اتنی عمر دے مجھے وہ بنا ہوا دیکھ لے جو وہ چاہتی ہے۔ اس کے استاد حیران ہو گئے، ماں کیسی بڑے دل والی ماں ہے اور بیٹا کتنا بڑے حوصلے والا بیٹا ہے۔ اب تاریخ کا سچا واقعہ ہے، وہ بچہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، وہ بچہ آگے 13 سال تک گھر نہیں گیا۔ 13 سال وہ مدرسے میں رہا اور اس نے سب کچھ پڑھ لیا۔ ایک دن اس کے استاد تہجد کی نماز پڑھ کے سوئے، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا جاؤ اب اس نوجوان کو بھیج دو، اب اللہ قیامت تک اس سے دین کا کام لے گا۔ اس کے استاد اٹھے، جب اس کو جا کے دیکھا وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اور جب اس نے سلام پھیرا اٹھ کر پاس آ گیا، استاد جی مجھے بتاتے میں آپ کے پاس آ جاتا۔ جی فرمائیے کیا فرمان ہے؟ استاد نے اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھی اور پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا جاؤ بیٹے اب اللہ آپ سے دین کا کام لے گا۔ وہ نوجوان گھر کی طرف چلتا ہے، جب گھر جا کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، پہلی دستک پہ ہی دروازہ کھل جاتا ہے۔ ماں اسے سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے آ جاؤ، پہلے مجھے اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے دو۔ وہ ایک پھٹا بوریا بچھاتی ہے، 2 نفل شکرانے کے پڑتی ہے کہ مجھے اس اللہ کا شکر ادا کرنے دو جس اللہ نے تمہیں یہ بنایا ہے۔ دیکھیے جب مائیں بڑے دل رکھتی ہیں، بڑے حوصلے رکھتی ہیں، اولاد بڑی بنتی ہے، اولاد کی تربیت ہوتی ہے، اولاد اللہ والی بنتی ہے۔ اس لیے فرمایا ماں ایسی ہستی ہے، ماں ایسی شخصیت ہے جو بچے کو بنانے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ بڑا حوصلہ رکھیں، اپنے بچوں کو بنانے میں بڑا دل رکھیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کے بچوں کو کیا 4 چاند لگاتے ہیں، کیا